کبھی تنہائی میں آسمان کی وسعتوں کو دیکھا ہے؟ اربوں کہکشائیں، ان گنت ستارے اور لامتناہی خلا۔ اس وسیع و عریض کائنات کے بیچوں بیچ ہمارا یہ چھوٹا سا نیلا سیارہ زمین تیر رہا ہے۔ بظاہر تو یہ کائنات کے سمندر میں ریت کے ایک ذرے جیسا ہے، مگر اس ذرے کے سینے پر ایک ایسا مقام ہے جو اسے پوری کائنات سے ممتاز کرتا ہے۔ ایک ایسا نقطہ جہاں آسمان زمین سے سرگوشی کرتا ہے، ایک ایسی عمارت جو بظاہر تو پتھر اور گارے کا ایک سادہ سا ڈھانچہ ہے، مگر حقیقت میں یہ وہ کیل ہے جس نے اس زمین کو اپنی جگہ تھام رکھا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کالی عمارت کے اوپر ایک سیدھی لکیر کھینچیں تو وہ ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی سیدھا بیت المعمور تک جا پہنچتی ہے، وہ گھر جہاں فرشتے اسی طرح طواف کرتے ہیں جیسے ہم زمین پر کرتے ہیں۔ یہ کہانی کسی بادشاہ کے محل کی نہیں، نہ ہی یہ کسی سلطنت کے تخت کی داستان ہے۔ یہ کہانی ہے اس گھر کی جسے خود خالق کائنات نے اپنا گھر کہا۔ سائنس اسے جیوگرافیکل سینٹر کہہ سکتی ہے، تاریخ اسے قدیم ترین عبادت گاہ لکھ سکتی ہے، مگر عاشقوں کے لیے یہ خانہ کعبہ ہے، زمین کا دل اور کائنات کا محور۔ آج ہم تاریخ کی گرد ہٹا کر اس سیاہ غلاف کے پیچھے چھپے نور کے اس سمندر میں اتریں گے جس کی کشش لوہے کو نہیں بلکہ انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب یہ زمین تخلیق ہوئی تو ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا، لہروں کا شور تھا اور ہواؤں کا راج۔ پھر پانی کی سطح سے خشکی کا سب سے پہلا ٹکڑا ابھرا، ایک چھوٹا سا ٹیلا، جیسے سمندر میں جھاگ۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں آج کعبہ کھڑا ہے۔ پھر وقت کا پہیہ گھوما، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، جنت کی یادیں دل میں تھیں اور زمین کی وحشت سامنے۔ انہوں نے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، میں یہاں فرشتوں کی تسبیح نہیں سن پاتا۔ حکم ہوا کہ اسی جگہ جہاں خشکی سب سے پہلے نمودار ہوئی تھی، میرے لیے ایک گھر بناؤ۔ یہ زمین پر اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد تھی۔ لیکن صدیاں گزرتی گئیں، طوفان آئے، قومیں مٹ گئیں اور وہ بنیادیں ریت کے ٹیلوں میں گم ہو گئیں۔ پھر ہزاروں سال بعد ایک بوڑھا شخص اور اس کا شیرخوار بچہ اس ویران وادی میں داخل ہوئے۔ ذرا تصور کریں، مکہ کی وہ وادی جہاں نہ پانی کا نام و نشان تھا، نہ کوئی سایہ دار درخت، صرف کالے نوکیلے پہاڑ اور جلتی ہوئی ریت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو یہاں تنہا چھوڑ جاؤ، ایک ایسی جگہ جہاں موت ہر پل دستک دے رہی تھی۔ یہ ایک امتحان تھا اور اسی امتحان کی کوکھ سے کعبہ کی نئی زندگی نے جنم لینا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ ننھا اسماعیل جوان ہوا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ پکارا، اب میرا گھر تعمیر کرو۔ مگر کہاں؟ ہواؤں نے ریت ہٹائی اور قدیم بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔ اب باپ اور بیٹا میدان میں تھے، کوئی مزدور نہیں تھا، کوئی مشینری نہیں تھی، صرف دو کمزور انسان اور ان کا مضبوط ایمان۔ تپتی ہوئی دھوپ میں حضرت ابراہیم پہاڑوں سے بھاری پتھر اپنی پشت پر لاد کر لاتے، پسینہ ان کی داڑھی سے ٹپکتا اور حضرت اسماعیل گارا بناتے۔ دیواریں اونچی ہوتی گئیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کا قد چھوٹا پڑ گیا۔ انہوں نے ایک پتھر کا سہارا لیا، وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور ان کے قدموں کے نشان اس پر ثبت ہو گئے۔ یہی وہ مقام ابراہیم ہے
जिसे आज भी हम शीशे के संदूक में देखते हैं। जब इमारत मुकम्मल हुई तो उस खामोश और वीरान वादी में एक दुआ गूंजी, एक ऐसी दुआ जिसकी तासीर आज हजारों साल बाद भी जिंदा है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमारी ये मेहनत कबूल फरमा ले, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। उस वक्त वहां कोई नहीं था, सुनने वाले सिर्फ पहाड़ थे, मगर आज दुनिया का कोना कोना लब्बैक की सदाओं से उस पुकार का जवाब दे रहा है। लेकिन इस इमारत में एक हीरा ऐसा जड़ा गया जो इस जमीन का नहीं था। हजरे अस्वद, जन्नत का पत्थर। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफहूम के मुताबिक जब ये पत्थर जन्नत से उतारा गया तो ये दूध और बर्फ से ज्यादा सफेद था, चमकता हुआ याकूत। मगर फिर इसे इंसानों के गुनाहों ने छू लिया। शिर्क की सयाही और नाफरमानियों के अंधेरे ने इसके नूर को जज्ब कर लिया और ये सयाह हो गया। आज हम इसे चूमते हैं ताकि हमारे गुनाह धुल जाएं, मगर ये पत्थर इंसानी तारीख का वो खामोश गवाह है जिसने तौहीद का उरूज भी देखा और शिर्क का बदतरीन जवाल भी। वक्त गुजरा और मक्के के लोगों ने इस घर का तकद्दुस पामाल कर दिया। जो घर एक खुदा की इबादत के लिए बना था, वहां 360 पुतला खड़े किए। हुबल, लात, उज्जा। काबा के सहन में मेलों का शोर होता, शराब पी जाती और तवाफ की जगह सीटियां और तालियां बजाई जाती। ये तारीख का वो तारीख तरीन दौर था जब काबा उदास था और अपने हकीकी वारिस का शिद्दत से इंतजार कर रहा था। इसी अंधेरे में यमन से एक तूफान उठा। अबरहा, जिसने हाथियों का एक अजीम लश्कर तैयार किया और कसम खाई कि वो काबा को जमीन बोस कर देगा। जब ये लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो जमीन लरज उठी। मक्का के लोग खौफजदा होकर पहाड़ों पर चढ़ गए। काबा बज़ाहिर बिल्कुल निहत्था और तन्हा था। अबरहा ने तकब्बुर में डूबकर मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया। अबरहा ने उनके ऊंट कब्जे में ले रखे थे। जब अब्दुल मुत्तलिब उसके सामने आए तो बजाय काबा की फरियाद करने के अपने ऊंटों का मुतालबा किया। अबरहा हंसा और बोला, मैं तुम्हारा खुदा का घर तोड़ने आया हूं और तुम्हें अपने जानवरों की फिक्र है। तारीख के सीने पर अब्दुल मुत्तलिब का वो जवाब आज भी सुनहरी हरूफ में लिखा है। उन्होंने कहा, मैं तो ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए उनकी फिक्र कर रहा हूं। रहा ये घर तो इसका भी एक मालिक यानी रब है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। और फिर दुनिया ने वो मंजर देखा जो इंसानी अक्ल से मावरा था। उफुक पर सयाह बादल नमूदार हुए, मगर वो बादल नहीं थे, वो नन्हे परिंदों का झुंड था, अबाबील। उनकी चोंचों में चने के बराबर कंकरियां थीं। हाथी जो लोहे के पहाड़ लग रहे थे और वो लश्कर जो अपनी ताकत पर नाजा था, उन नन्ही कंकरियों की बारिश में अस्फिम माकूल यानी खाए हुए भूसे की तरह होकर रह गया। खुदा ने दुनिया को पैगाम दे दिया कि ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ये उसकी इज्जत का निशान है और उसकी हिफाजत के लिए उसे इंसानों की तलवारों की जरूरत नहीं। फिर वो मुबारक दौर आया जब काबा की दीवारें दोबारा तामीर हुई, मगर जब हजरे अस्वद को रखने का वक्त आया तो मक्का के सरदारों में तलवारें निकल आईं। हर कबीला चाहता था कि ये सआदत सिर्फ उसे मिले। खून खराबा होने ही वाला था कि फैसला हुआ कि जो कल सुबह सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वो ही फैसला करेगा।
اور صبح کا سورج جس ہستی پر سب سے پہلے چمکا وہ کوئی اور نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ لوگ پکار اٹھے، الامین آ گئے، صادق آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، پتھر کو اس پر رکھا اور سب کو ساتھ ملا لیا۔ یوں حکمت نے جنگ کو ڈال دیا، لیکن اصل فتح تو ابھی باقی تھی۔ 8 ہجری فتح مکہ کا دن، ہزاروں صحابہ کے ساتھ سرکار دو جہاں سر جھکائے عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج صرف حق بولے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے صحن میں داخل ہوئے، ہاتھ میں چھڑی تھی۔ 360 بت جو صدیوں سے وہاں جمے ہوئے تھے ایک ایک کر کے گرتے گئے، اور زبان نبوت پر یہ آیت جاری تھی، جاء الحق وزحق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اس دن حبشی غلام بلال رضی اللہ عنہ نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر جب اذان دی تو مکہ کی پہاڑیاں اللہ اکبر کی صدا سے لرز اٹھیں۔ کعبہ آزاد ہو چکا تھا۔ لیکن تاریخ ہمیشہ پرسکون نہیں رہی۔ اس گھر نے اپنوں کی جنگ بھی دیکھی اور قدرت کا قہر بھی۔ عبداللہ ابن زبیر کے دور میں منجنیقوں سے آگ کے گولے برسائے گئے، غلاف جل گیا اور دیواریں سیاہ پڑ گئیں۔ پھر 1630 عیسوی میں ایک خوفناک سیلاب آیا، پانی حرم کے اندر داخل ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ پانی میں تیر کر طواف کرتے رہے، مگر پانی کی طاقت اتنی تھی کہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں۔ تب عثمانی سلطان مراد جہارم نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ وہی ڈھانچہ ہے جو آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے، اور اس عمارت کا لباس کسوہ غلاف کعبہ کبھی یہ سرخ ہوتا تھا، کبھی سفید، کبھی سبز، مگر عباسی دور میں اس کے لیے رات جیسی سیاہی منتخب کی گئی۔ ہر سال اس لباس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ 670 کلو گرام خالص ریشم، 120 کلو گرام سونا اور 100 کلو گرام چاندی۔ جب ہنرمندوں کی انگلیاں سیاہ ریشم پر سونے کی تاروں سے قرآنی آیات کاٹتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ستاروں کو ٹانک دیا گیا ہو۔ یہ صرف کپڑا نہیں، یہ کروڑوں مسلمانوں کی عقیدت کا غلاف ہے۔ آج مکہ بدل چکا ہے، جدید عمارتیں، آسمان چھوتے کلاک ٹاورز اور سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش۔ آسمان سے دیکھیں تو لاکھوں انسانوں کا ایک سفید بھور اس کالے نقطے کے گرد گھومتا نظر آتا ہے، جیسے ایٹم کے اندر الیکٹران یا کہکشاں میں ستارے گردش کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد مقام ہے جو کبھی نہیں سوتا۔ رات ہو یا دن، طواف کا سلسلہ ایک پل کے لیے نہیں رکتا۔ مگر یاد رکھیں، ہم مسلمان اس پتھر کے چاکور کمرے کو نہیں پوچھتے، ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کا یہ گھر ہے۔ یہ کالا مکعب دراصل ہماری وحدت کا نشان ہے۔ چاہے کوئی گورا ہو یا کالا، بادشاہ ہو یا فقیر، جب یہاں آتا ہے تو ایک ہی لباس میں ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسبان ہیں، وہ پاسبان ہمارا۔ خانہ کعبہ صرف اینٹ اور پتھر نہیں، یہ زمین کا مرکز ہے، یہ ہماری روح کا محور ہے، اور جب تک یہ محور قائم ہے تب تک یہ دنیا قائم ہے۔ اگر آج آپ کی روح نے بھی اس سفر کو محسوس کیا ہے تو کامنٹ میں اللہ اکبر یا سبحان اللہ لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار ضرور کریں، اور اس ایمان افروز داستان کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک پہنچائیں تاکہ یہ روشنی پھیلتی رہے۔ والسلام۔